نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس آیت سے اس بات کی واضح دلیل ہمیں آپ کو ملی کہ کسی پیر، فقیر اور بزرگ سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا خوف صرف اور صرف اللہ ہی سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے ارادے سے نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو دنیا کا کوئی بزرگ، پیر، سجادہ نشین ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہم کو آپ کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری آپ کی خلقت سے پہلے، پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے آپ کے مقدر میں جس چیز کو لکھا ہے اس کو ہم میں سے کوئی آدمی نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے اور کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہماری آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان مسائل کے بارے میں ہمارا آپ کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ہمارے نصیب میں کر دیا تھا۔ اسی عقیدے کو اللہ رب العالمین اس آیت میں سکھایا اور یہ کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں، ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھا ہے اس چیز کو کوئی دیکھا نہیں ہے، اس چیز کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور اس چیز سے کوئی جائے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یقیناً ہم اور آپ اس چیز کو پا کر رہیں گے۔ پھر اللہ نے کہا ہوا مولانا، وہ تو ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہ ہمارا مولانا ہے، وہ ہمارا رب ہے، پالنہار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ رب العالمین کے نیک بندے، مومن بندے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اور کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیجئے، جس کو جو ہے ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث صحیح الجامع للالبانی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات ہے، کتنا بہتر عقیدہ نبی علیہ السلام نے ہم کو آپ کو دیا ہے۔ اس کے باوجود آج ہم اور آپ ان آیتوں پر ایمان اور یقین نہ رکھتے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں کا چکر لگاتے ہیں، اجمیر کا، کچھوچا شریف کا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا، اللہ بہتر جانے جو لوگ دورہ کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر میری بات آپ سن رہے ہیں تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، لم ينفعوک،
وہ نفع نہیں پہنچا سکتی ہے الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت مل کر کے، پوری امت جمع ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہمارا آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ ہم اور آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ آج مسلم قوم کا اکثریت کا حال یہ ہے، اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی اتباع پیروی کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے نفع نقصان رکھتے ہیں، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو مال میں برکت دینے والا سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے، گمراہ کن عقیدے ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے۔ برادران اسلام، نفع و نقصان کے متعلق ہم نے جو بنیادی عقیدہ ذکر کیا ہے اس کی مناسبت سے یہ ہے، یہ جو ماہ سفر ابھی ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں کہ نحوست والا مہینہ ہے، اور اس میں کسی کام کی ابتدا کرنا درست نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور وہ آخر کار ناکام ہی ہوگا۔ یعنی وہ اس مہینے سے خائف ہوتے ہیں کہ اس میں تو خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہوگا، جبکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے اس کی رو سے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی مہینے کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھایا جائے، ڈرا جائے، اور مہینے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہیں اور ہر مہینے میں نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا ہم کو آپ کو سفر کے مہینے سے ڈرنا نہیں ہے اور اس سے بدشگونی لینا نہیں ہے۔ میرے دوستو، جو آدمی بدشگونی لیتا ہے اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، میں آگے آنے والے جو ہے ویڈیو کے اندر میں اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ بدشگونی کیا چیز ہے اور آدمی کن کن چیزوں سے بدشگونی لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم رکھے اور شرک سے اور غیر اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو حفاظت رکھے، سلامت رکھے۔ اور اگر میرے دوستو میری یہ باتیں، میری یہ تقریر آپ کو اچھی لگے تو ضرور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں، اور اس چینل کو جس کے مادھیم سے اور جس کے ذریعے سے آپ میری ان باتوں کو سن رہے ہیں اس کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی سبسکرائب کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔